الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج میں گلشن گہرام سے متعلق آپ کو آگاہی دے رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص گلشن گہرام میں پلاٹ نہ خریدے، کیونکہ پیسہ دے کر کے گناہ خریدنا مناسب بات نہیں ہے۔ یہ مہر اللہ ملعون منافق، اس نے ہزاروں لوگوں کا پلاٹ کو بیچ کر کے کھا گیا۔ 2007 میں لوگوں نے، غریبوں نے پلاٹ خریدا تھا گلشن گہرام گوٹھنی الیاری کے ساتھ ہے، اس کا تھانہ سرجانی ٹاؤن ہے۔ یہ منافق لوگوں کو دھمکیاں دینے لگا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر سب کے پلاٹ کھا گیا۔ ایک پلاٹ ہمارا بھی ہے وہاں، میں نے مقدمہ کیا، لیکن مقدمہ کا اخراجات کون اتنا برداشت کرے گا۔ وکیل حضرات جو ہیں وہ کتا جیسے نوچتا ہے مردار کو، اس طریقے سے کلائنٹ کو یہ نوچتے ہیں۔ جا کے کھڑے ہو جاؤ، پیسہ لایا یا نہیں لایا، صرف پیسہ، اور کیس کا کچھ کام نہیں۔ اسی لیے یہ ملعون لوگ جو ہیں یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم کروانے والے یہی عدالت کے لوگ ہیں۔ اگر یہاں انصاف ہوتا، کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کرمنل کام کرے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اگر قتل بھی کر دوں گا تو میری ضمانت ہو جاتی ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے، 5 لاکھ کا بھی مچلکا جمع کرا کے وہ ضمانت لے لیتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے بات پرانی ہوتی ہے، کیس پرانا ہوتا جاتا ہے، پھر لوگ یا تو مدعی بیچارہ دنیا سے ہی کوچ کر گیا، یا اس کو پھر بعد میں وہ لوگ نمٹا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ جب ان کا 1-2 سال میں غم کم ہو جاتا ہے، پھر اس کو دھمکا کر کے کسی طریقے سے راضی نامہ کرا لیتے ہیں اور پھر بری ہو گئے۔ تو یہ ناقص قانون ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ایسے قانون کا نہیں ہے۔ یہ سب بنایا ہوا انگریزوں کا قانون ہے، بوسیدہ قانون ہے، اور اس سے یہ کرمنل لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس وجہ سے یہاں کرائم زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں ملک میں، جس ملک میں بھی قانون نہیں ہوگا، قانون خریدا جائے گا، جہاں قانون بکے گا وہاں کرائم بہت ہوگا۔ اب یہ مہر اللہ اکیلے نہیں کھایا سب کا پلاٹ، کروڑوں کا مال تھا، یہ کئی ہزار پلاٹ بیچا اس نے۔ سب نے الجیلانی اسٹیٹ سے لیا تھا، ناگن چورنگی بفر زون میں، اس نے ناگن چورنگی کے ساتھ بفر زون کے قریب آفس تھا اس کا، پل کے نیچے، جب پل نہیں تھا۔ اس ملعون نے اس کو بھگا دیا، اور وہ بھی ظالم بھاگ گیا، کیونکہ اس کو کچھ لالچ دے دیا اس نے، اور اس کے بعد تھانہ تو بک جاتا ہے، تھانہ خرید لیتے ہیں، تمام تر معاملات ان کے سیٹ ہیں، مختار کار سے بھی ان کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ سارے جتنے بھی اس ادارے سے منسلک لوگ ہیں وہ سب کھاتے ہیں، سب کا حصہ ہے۔ 40,000 روپیہ تنخواہ ہے، 1000 گز کے بنگلہ میں رہتے ہیں صاحب۔ یہ سب رشوت کی کمائی ہے۔ تو یہاں یہ مہر اللہ جو ہے سارے لوگوں کا قبضہ کر لیا۔ میں نے تقریباً کئی مہینے سے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، لیکن حکام بالا تک یہ ہماری ویڈیو پہنچی ہے، لیکن نوٹس لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ لوگ تو سب کھاتے ہیں۔ یہاں ہزاروں گوٹھوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پلاٹ بکتا ہے، سارا ادارہ سویا ہوا ہوتا ہے بھنگ پی کر کے، اور یہ ظالم لوگ، ظلم تو یہ ہے کہ صرف پلاٹ کا پیسہ تو وہ لے لیتا ہے، پھر کہتا ہے بنا بھی لو۔ اب وہ 3 لاکھ کا اگر پلاٹ ہے تو 3-4 لاکھ اس میں بنانے میں بھی خرچ ہو گیا، اس کے بعد اس کو پورا کو توڑوا دیتے ہیں، اور ایک پارٹی بھاگ گئی، پھر دوسری پارٹی 2 سال کے بعد نازل ہو جائے گی۔ ابھی تو 10-20 کروڑ آ گیا ان کے جیب میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ 2 سال کے بعد آئیں گے کہ یہ تو ہمارا پلاٹ ہے۔ اب وہ جس نے خریدا تھا، وہ کوئی پنجاب کا تھا، کوئی سندھ کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، وہ ادھر ادھر لوگ ہو جاتے ہیں۔ پھر کون آتا، غریب آدمی، مزدور لوگ ان چکروں میں کیا پڑیں گے ان کے پاس۔ اگر گئے تو زیادہ سے زیادہ تھانہ میں چلے گئے، تھانہ والا بولتا درخواست دے دو، گھر جاؤ، کارروائی کچھ نہیں۔ تو میں نے یہ تجربہ یہاں سے لیا کہ یہ تھانہ جو ہے مکمل طور پہ یہ جو ہے
بکا ہوا ہوتا ہے لینڈ مافیا کے پاس، بلکہ میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ یہ لینڈ مافیا کے پاس موبائل جاتی ہے، وہاں سے سب انسپکٹر اترتا ہے، گلے سے ملتا ہے، یہ سب ان کا دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب ظالم لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں۔ دیکھیے مسلمان اگر ہوگا کوئی، مسلمان کسی کا ایک دھیلا بھی بےایمانی نہیں کرے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ تو اس کو جیتے جی مار دیتے ہیں، اس کی ساری زندگی کی کمائی لے لیا، کہاں کا مسلمان ہے؟ یہ سب منافق ہیں۔ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، اور یاد رہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی کا حق کھا لیا وہ شخص جہنمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک بھی ہے کہ جو کسی کا حق کھا کر کے مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہید بھی ہو جائے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ انسان کے حقوق اتنے ہیں، اور یہ تو ہزاروں لوگوں کا حق مار کر کے مرے گا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کسی کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے غربت میں بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور جھوٹ بول کے بھی لے لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں دے نہیں سکوں گا، لیکن بھوکا ہے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچہ، تو وہ بیچارے دکان سے، محلے سے، کہیں سے قرض لے لیتے ہیں کہ میں کل دے دوں گا، پھر وہ کل دے نہیں پاتے، پھر وہ معاملہ بگڑتا جاتا ہے غریب آدمی کا۔ لوگ اس کو بے ایمان کہتے ہیں، لیکن دراصل وہ ایماندار ہوتا ہے، لیکن مجبوری اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے تو دیکھ رہا ہے اس کی مجبوری، وہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین یقیناً اس کو معاف کر دیں گے۔ اور کم پیسہ ہوتا ہے تو وہ جا کر کے کبھی نہ کبھی اس کو دے بھی دے گا، لیکن یہ ظالم کس کو دے گا؟ یہ تو کروڑوں کا معاملہ ہے۔ تو ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور دانشتہ طور پہ یہ ہو رہا ہے۔ ایک تو مجبوری میں ہوتا ہے، جیسے بہت سا چور ایسا بھی ہے کہ جو مجبوری سے چوری کرتا ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب جیسے قبائلی علاقے میں، دیہات میں لوگ رہتے ہیں، وہاں کوئی انڈسٹریز نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ملتی، اب وہاں پہ جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ بھوکے ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کا گناہ بھی ان لوگوں پہ ہوگا جو اس جگہ کا زمیندار ہے۔ ان لوگوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتا؟ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ دے دیا آپ بری ذمہ ہو گئے، نہیں، باقی مال ہے اس میں سے بھی غریبوں کا حق ہے، دیا کرو۔ تو یہ ملعون کی بات ہم کر رہے تھے۔ تو یہ ملعون لوگ جو ہیں، یہ مہر اللہ گلشن گہرام کا وڈیرا کہلاتا ہے۔ یہ سارے ان کا پورا نسل جو ہے یہ ملعون کا ہوتا ہے۔ باپ نے یہی کام کر کے مر گیا، دادا یہی کام کر کے مر گیا لوگوں کا۔ ان کے بچے نوکری کاروبار نہیں کرتے، ان کا یہی کاروبار ہے، یہی روزگار ہے۔ یہ لوگ ایک زمین کو 10 بار بیچ کر کے کھاتے ہیں، اور جو لوگ، اور ان کو طریقہ اس کا پورا معلوم ہے۔ ہم آپ نہیں کر سکتے کسی کی زمین بے ایمانی، اور یہ مفرور رہتے ہیں ہر وقت، اور ان کو سارا ان کی سیٹنگ ان کے باپ دادے بنا کے گئے ہیں۔ یہ پولیس تھانہ، یہ سارا جتنا بھی معاملات ہے، ہوتا جاہل ہے لیکن وکیل کو بھی نچا دیتا ہے یہ۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے۔ یہ گوٹھ نیو لیاری کے قریب سرجانی ٹاؤن کا جو نئی لیاری ہے اس کے ساتھ یہ گلشن گہرام گوٹھ ہے، اور اس کا تھانہ سرجانی ٹاؤن ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگوں کو آگاہی دیں کہ آپ لوگ ہرگز اس میں پلاٹ نہ خریدیں، کیونکہ چوری کا مال خریدنے والا بھی چور، یہ قبضہ کیا ہوا پلاٹ ہے، غریبوں کا حق ہے۔ لوگ اگر خریدنا چھوڑ دیں تو یہ بیچنا چھوڑ دے گا، لیکن لوگ بھی اسی طریقے کے ہیں کہ وہ سب لوگ خرید رہے ہیں کہ بس یہ تو مال غنیمت ہے، مال غنیمت سمجھ کر کے کوڑی کے بھاؤ ان کو ملتا ہے، وہ لوگ خرید دیتے ہیں۔ گنہگار یہ لوگ بھی ہوں گے۔ اس گھر کے اندر جو لوگوں نے اس پلاٹ کو خریدا ہے، اس گھر میں اگر کوئی مرے گا تو اس کا رحمت کا فرشتہ اس کی جان قبض نہیں کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کیجئے تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے۔